سادہ ترجمہ. اب طریقت کی نگاہ سے اس کا ترجمہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. آپ یہ میں دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کی دلیل مجھ سے طلب کریں گے. میں دلیل بھی دیے دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, یعنی لا پہ غور کرتے ہیں کہ لا کا مطلب ہوتا ہے لفظ نہیں, کچھ نہیں تھا اللہ تھا, کچھ نہیں تھا اللہ تھا, کچھ نہیں رہے گا, کل من علیہ فان, ہر چیز فنا کی جد میں چلی جائے گی, باقی کون رہے گا؟ اللہ. پھر یہ خلق میں خالق پیدا ہے, سند میں شان موجود ہوتا ہے, تو یہ جو سند ہے اس کے بارے میں فرمائیں فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, بس تم جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ کہ اس کے پیچھے اللہ ہی کا نور چلوا ہے. ہر چیز اللہ نہیں, ہر چیز میں اللہ کا نور چلوا ہے. تو پتہ چلا لا کب ہوتا ہے؟ جب شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہونے کا ختم کر دیا, اپنے ہونے کو ختم کر دیا, اس وقت لا ہوتا ہے. تو پھر محمد رسول اللہ کی شان کی پہچان ہوتی ہے, ورنہ نہیں. تو یہ تو ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں ترجمہ تھوڑا سا کروں, لا نفی کے لیے, ہر چیز کی نفی, اپنے ہونے کی بھی نفی, اس کی ذات کے ہونے کا ثبوت دیا, تو آدمی لا نفی کر دیا. باقی کون رہا؟ الہ, اللہ ہے کیا باقی؟ وہ الہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یہ لفظ اللہ میں عاشقوں کی طرز کا ترجمہ کر رہا ہوں. لفظ اللہ, اب اللہ کی صفات تک آدمی پہنچتا ہے, اپنی نفی کر کے اس کے خلا ہونے کو مان کر اللہ کی صفات تک پہنچا. لیکن سفر ابھی باقی ہے, بندے نے اللہ کی ذات تک رسائی کرنی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اب آگے نظام ایسا نہیں چلے گا, آگے تم میری صفات سے, میرے صفاتی نور سے مزین ہو گئے, میرے ذاتی نور سے واصل ہونے کے لیے اب در مصطفیٰ پہ رکنا پڑے گا, اب در مصطفیٰ پہ رکنا پڑے گا. آگے اللہ پہلے لفظ اللہ صفات کا پتہ دے رہا ہے, وہاں جا کر آدمی رک جاتا ہے, آگے شکایت شروع ہوتا ہے محمد. اب ذات محمد کی حقیقت سمجھ آئے گی, جب اللہ کی صفات کی سمجھ آئے گی, اب ذات محمد کی حقیقت کی سمجھ آئے گی, تو محمد تک رسائی ہوگی. تو پھر وہ منصب رسالت کے ذریعے بندے کو اللہ کی ذات تک پہنچائیں گے, اللہ کی ذات تک پہنچائیں گے. اس سارے درس کو کون پڑھائے گا؟ وہ ہے شیخ محترم, وہ ہے شیخ محترم, وہ طریقت کے راستے کا استاد ہے. وہ استاد درس دے گا تو آدمی پڑھتے پڑھتے آگے جائے گا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جنابی ہے, یہی انتہا ہے. ابتدا اقرار باللسان, اس کے بعد دوسری منزل تصدیق بالقلب, اس کلمے کو قلب میں اتارنا, پھر آگے سفر شروع ہوتا ہے روحانیت کی طرف. تو پھر آدمی روحانیت کی طرف شاید ہر قدم پہ راہ پہ گئے. میرے آقا روحی خدا سے زمین پہ ایک خط کھینچا, اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خط کھینچا, فرمایا یہ تو ہے صراط مستقیم, اور یہ صراط مستقیم سے جو اٹیچ لکیریں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں. شیطان ان پگڈنڈیوں پہ گھاٹ لگائے بیٹھا ہوتا ہے. جب آدمی تھوڑا سا کھینچتا ہے تو وہ دوسرے راستے پہ لے کر چلا جاتا ہے. آدمی سمجھتا ہے میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں, لیکن وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہوتا. ہاں, اس جہاں شیطان گھاٹ لگا کر بیٹھتا ہے وہاں رہبت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر فن استاد کا محتاج ہے, استاد کے بغیر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے موجودہ نظام اسلام میں جو مسلمانوں میں تفریق پڑ رہی ہے, اس کی وجہ ایک میں بات کیا دیتا ہوں کہ ایک ہے پرائمری ڈگری, ایک مڈل, میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے, اگر ڈبل ایم اے, ٹریپل ایم اے, پی ایچ ڈی, یہ ڈگری آپ سمجھتے ہیں. شریعت ہے پہلا درس, اگر
प्राइमरी वाले बच्चे के सामने मैट्रिक की किताब रखेंगे तो नहीं पढ़ सकते, और मैट्रिक वाले के सामने बीए की किताब रखेंगे तो नहीं पढ़ सकते। तो हम शरीयत पहला दरस है, शरीयत जड़ है, तरीकत चढ़ना है, पलको पर हकीकत है, मार्फत उसका फल है, मार्फत उसका फल है। तो मार्फत तक रसाई फकर PhD की डिग्री है और वो मोहब्बत के ताबे है। फकर PhD की डिग्री है, तो PhD वाला जब PhD पे पहुंचते हैं तो उसे इल्म होता है प्राइमरी है। तो प्राइमरी वाला या मिडिल वाला या मैट्रिक वाला वो अभी तक PhD तक पहुंचा नहीं, अगर उसी जगह पे रुक जाता है तो वो उसका दायरा सही सिर्फ इतना ही होता है कि इस दायरे तक इल्म है, लिहाजा वो आगे कोई बात नहीं। इसी तरह ज़ाहिरी अमल करने वाले बातिनी अमल से इनकारी है, सिर्फ बातिन की तरफ सफर नहीं कर सकते, उन्हें सफर करना चाहिए, उसकी तलाश करनी चाहिए। तो ये बात है, उसके लिए राहबर की जरूरत होती है। तो एक दो बाबा जी सरकार के निकाले, और बड़ी गौरतलब बात है, बड़े बड़े दना आदमी यहाँ बैठे हैं, तरीकत से निस्बतें भी रखने वाले हैं। कायनात का निजाम अरादात अजली के तहत चल रहा है, कायनात का निजाम अरादात अजली के तहत चल रहा है। और आगे आप फरमाते हैं, इश्क तरीकत का ईमान और कुल कायनात की जान है। इश्क तरीकत का ईमान और कुल कायनात की जान है। आगे कौन? इश्क बनाए मोहब्बत, इश्क बनाए मोहब्बत, हुस्न मोहताज मोहब्बत, हुस्न मोहताज मोहब्बत, शरीयत हर्फ मोहब्बत, तरीकत लफ्ज़ मोहब्बत, हकीकत जुमला मोहब्बत, मार्फत मज़मून मोहब्बत, फकर उन्वान मोहब्बत, फकर उन्वान मोहब्बत। यानी कितने प्यारे अंदाज में हर चीज को आपने बयान फरमा दिया। यानी ये तो मोहब्बत की इब्तिदा है। तरीकत के मैदान में कदम रखेंगे तो मोहब्बत थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फिर अगर हकीकत के रास्ते में जाएंगे तो तरह और जमा हो जाती है। जब उससे आगे मार्फत के मैदान में निकलेंगे तो फिर मोहब्बत पूरी शबाब पे आ जाती है।